ایک اور کشتی ڈوب گئی۔ پاکستان کے 47 بچے سمندر کے درمیان ڈوب گئے۔ کشتی سمندر کے عین بیچ میں کھڑی کر کے ان سے ان کے گھر فون کر کے مزید پیسے مانگے گئے، تقاضا کیا گیا۔ اسپین کی کوسٹ گارڈ کو ان کی میری ٹائم کو بتایا گیا، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پاکستانی نوجوان سمندر کے بیچ سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کے بیمار ہوئے، اور جب بیمار ہو گئے تو انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ آخر کب انسانی اسمگلروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور کب ختم ہوگا موت کا یہ گھناؤنا کھیل؟ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ابھی 4 ہفتے پہلے یونان کے قریب ایک کشتی حادثے میں 47 افراد لقمۂ اجل بنے تھے۔ ابھی ان کا سوگ ختم نہیں ہوا، ابھی وہ زخم بھرے بھی نہیں کہ کل مزید 40 پاکستانی نوجوان اسپین جانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس بدقسمت کشتی پر 86 مسافر سوار تھے، جن میں 66 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ افریقی ملک مراکش کی سمندری حدود میں جس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس سے تو کسی طور بھی اسے حادثہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک قتل عام ہے جو سفاک انسانی اسمگلروں نے پیسے کے لالچ میں کیا ہے۔ ظالموں نے 40 نوجوانوں کو بیچ سمندر میں لے جا کر بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ان میں بعض تو تشدد سے جاں بحق ہوئے، جبکہ زیادہ تر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مارے گئے۔ اس قتل عام میں بچ جانے والے پاکستانی مسافر جو کہانی سنا رہے ہیں، وہ اس قدر دہشت ناک ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اسپین کی میری ٹائم ریسکیو کو بروقت اطلاع دے دی گئی، لیکن اس نے بھی ان غیر قانونی تارکین وطن کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اب سوال یہ ہے کہ مرنے والے تھے کون اور کیسے ان درندوں کے ہتھے چڑھ گئے؟ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعلق بھی گجرات، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے مختلف علاقوں سے ہی ہے۔ یہ سارے نوجوان پچھلے 4 ماہ کے دوران باقاعدہ ویزا لگوا کر پاکستان سے موریتانیہ پہنچے تھے۔ ان کی منزل اسپین تھی۔ لیبیا، مراکش، موریتانیہ سمیت کئی افریقی ممالک میں انسانی اسمگلر عرصہ دراز سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے تارکین وطن کو اسپین اور اٹلی میں اسمگل کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان بھی ایسے ہی ایک گروہ کے ہتھے چڑھ گئے۔ موریتانیہ میں انسانی اسمگلروں نے 2 ہفتے تک انہیں ایک سیف ہاؤس میں رکھا اور 2 جنوری کو انہیں موت کے اس بھیانک سفر پر روانہ کر دیا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ انسانی اسمگلروں نے 86 مسافروں پر مشتمل اپنی کشتی کو سفر کے آغاز سے اگلے ہی روز یعنی 3 جنوری کو مراکش کے سمندری حدود میں کھڑا کر دیا۔ ان درندوں نے گن پوائنٹ پر پہلے چند نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر تمام مسافروں سے مزید رقم ادا کرنے کا تقاضا کیا۔ کشتی کے عملے نے ان تارکین وطن کو دھمکی دی کہ اگر چند روز تک انہوں نے اپنے اہل خانہ سے رقم نہ منگوائی تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ کشتی میں نہ تو خوراک کا کوئی ذخیرہ موجود تھا اور نہ ہی پینے کا پانی، اور ادویات سرے سے دستیاب ہی نہیں تھیں۔ واقعے میں بچ جانے والے ایک پاکستانی نے فون پر اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ جب کشتی سمندر میں کھڑی تھی تو شدید سردی کے باعث کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور کشتی میں راشن بھی کم تھا۔ ایسے میں انسانی اسمگلروں نے بیمار افراد کو زبردستی سمندر میں پھینک دیا اور کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل بھی کر دیا۔ کئی مسافروں نے جب اپنے اہل خانہ سے رقم بھجوانے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے پیسوں کا بندوبست کرنے کے لیے چند روز کی مہلت مانگی۔ اگلے 8 دن تک یہ انسانی اسمگلر مسافروں کے اہل خانہ سے رابطے میں رہے، انہیں دھمکاتے رہے کہ پیسے بھیجو ورنہ تمہارے جگر گوشوں کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار 12 جنوری کو تمام رابطے منقطع ہو گئے۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ اس پورے عرصے میں کسی نوجوان کے اہل خانہ نے نہ تو سرکاری حکام سے مدد کے لیے رابطہ کیا اور نہ ہی میڈیا کے ذریعے دہائی دی۔ مراکش کے حکام نے تصدیق کی ہے حادثے کا شکار ہونے والے تارکین وطن کی ایک کشتی سے
36 افراد کو بچایا گیا ہے، جو 2 جنوری کو افریقی ملک موریتانیہ سے روانہ ہوئی تھی، اور اس میں 86 تارکین وطن سوار تھے، جن میں 66 پاکستانی بھی شامل تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیم واکنگ بارڈرز کے مطابق انہوں نے 6 روز قبل تمام ممالک کے حکام کو لاپتہ کشتی کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ واکنگ بارڈرز کی CEO ہیلینا میلینوو نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ ڈوبنے والوں میں سے 44 کا تعلق پاکستان سے تھا، جنہوں نے گزشتہ 13 دن اذیت میں گزارے، لیکن کوئی انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ سمندر میں گم ہونے والے تارکین وطن کے لیے ہنگامی فون لائن فراہم کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم الارم فون نے بھی 12 جنوری کو اسپین کی میریٹائم ریسکیو سروس کو الرٹ کیا تھا۔ اسپین کی میریٹائم ریسکیو سروس تاحال اس بات سے انکار کر رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں کسی نے اس کشتی کے بارے میں نہ تو مطلع کیا اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد کی کوئی درخواست موصول ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سمیت تمام افراد کو ایک کیمپ میں مراکش کے علاقے میں داخل کر دیا گیا ہے اور وہیں پر ان کو فی الحال ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ سفارت خانے کی ایک ٹیم اپنے شہریوں کی مدد کے لیے دخلا پہنچ چکی ہے۔ سال 2024 بین الاقوامی طور پر تارکین وطن کے لیے انتہائی المناک ثابت ہوا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق پچھلے سال کے دوران 10,457 تارکین وطن اسپین پہنچنے کی کوشش میں جان سے گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ مغربی افریقی ممالک جیسے موریتانیہ اور سینیگال سے کینری جزائر تک بحر اوقیانوس کے راستے کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران مارے گئے۔ پچھلے سال دسمبر میں یونان کے جنوبی جزیرے گاؤڈوس کے قریب کشتی الٹنے کے بعد 40 پاکستانی ڈوب گئے تھے۔ اس المناک سانحے کے بعد پاکستان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ انسانی اسمگلنگ کا دھندا آخر کب ختم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نوٹس کے بعد FIA حرکت میں آئی اور واقعے میں ملوث کئی انسانی اسمگلروں کو دھر لیا گیا۔ FIA نے 20 افسروں کے خلاف انکوائری شروع کی، جبکہ انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر لیول کے 38 افسروں کو شو کاز بھی دیے گئے۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی اسکریننگ کا عمل بھی سخت کر دیا گیا، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایئرپورٹس پر امیگریشن حکام کی جانب سے مسافروں کو غیر ضروری طور پر تنگ بھی کیا جا رہا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کا دھندا اور ان اسمگلروں کا نیٹ ورک کوئی اتنا خفیہ بھی نہیں ہے کہ ان کا پتہ نہ چلایا جا سکے۔ ان کی تعداد اتنی قلیل ہے کہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ گجرات، سیالکوٹ اور منڈی بہاؤالدین ان کی جنت ہیں۔ ان اضلاع میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی لوگ یورپ کے مختلف ممالک میں نہ گئے ہوں۔ بے روزگاری سے تنگ اور معاشی مستقبل سے مایوس نوجوان جب اپنے دیہات میں اسپین اور اٹلی کی کمائی سے کھڑے کیے گئے محل اور گاڑیاں دیکھتے ہیں تو وہ بھی بلا سوچے سمجھے رسک لینے اور موت کے منہ میں جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حالیہ واقعے میں جاں بحق ہونے والے 12 نوجوانوں کا تعلق بھی گجرات سے ہے، جبکہ 4 افراد ایک ہی گاؤں کے رہائشی ہیں۔ انسانی اسمگلر عرصہ دراز سے ان معصوم نوجوانوں کو سبز باغ دکھا کر ان سے 35-40 لاکھ ہتھیا کر انہیں موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ ہر واقعے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے۔ FIA اور پولیس کے چند افسران کو معطل کیا جاتا ہے، بعض کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے، لیکن اگلے حادثے تک پکڑے جانے والے جیلوں سے باہر ہوتے ہیں اور ان کے سہولت کار اہلکار اپنی اپنی ملازمت بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی یہی کہانی ایک بار پھر سے دہرائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے حسب روایت اس واقعے کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ اب اگلے 1-2 روز میں نئے سرے سے کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ چند انسانی اسمگلر گرفتار ہوں گے، FIA کے چند اہلکار معطل کر دیے جائیں گے، 2-4 انسانی اسمگلروں کو پکڑ بھی لیا جائے گا اور ان کو جیلوں میں ڈال بھی دیا جائے گا۔ اس پکڑ دھکڑ میں مال بنے گا۔ جو ہی اس سانحے کی بازگشت تھمے گی تو سارے معطل اہلکار ایک ایک کر کے دوبارہ اپنی نوکریوں پر بحال ہو جائیں گے۔ اسی طرح گرفتار انسانی اسمگلر بھی جیلوں سے باہر آ جائیں گے۔ انسانی اسمگلنگ کا یہ مذموم دھندا ایک عرصے سے یوں ہی پھل پھول رہا ہے۔ آخر کب ہمارے حکمرانوں کو ہوش آئے گا؟ کب ہمارے سرکاری ادارے اپنے فرائض کو سمجھیں گے؟ نہ جانے کب والدین اپنے جگر گوشوں کو موت کے سفر پر جانے سے روکیں گے، اس سے پہلے کہ بہت
دیر ہو جائے۔ ہماری حکومت کو نوجوانوں میں پائی جانے والی مایوسی کو ختم کرنا ہوگا، انہیں امید دلانی ہوگی، انہیں یقین دلانا ہوگا کہ ان کا معاشی مستقبل پاکستان میں محفوظ ہے۔ ہماری سماج کو، نوجوان نسل کو قائل کرنا ہوگا کہ ترقی کا یہ راستہ موت کی وادی سے گزر کر جاتا ہے۔ جب تک ہماری حکومت، ہمارے ادارے اور ہمارا معاشرہ مشترکہ کوششیں نہیں کرتے، ہمارے نوجوان یوں ہی بے یار و مددگار سمندروں میں ڈوبتے رہیں گے۔ بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی کہانیاں سنائی دیں گی آپ کو، سوشل میڈیا بھرا ہوگا، حکومتی سوشل میڈیا پر پلیٹ فارمز آپ کو سنائیں گے کہانیاں۔ کبھی کوئی بتائے گا کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ چھت پھاڑ کر نکل گئی ہے، ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لوگ خوشحال ہیں، باقی دنیا سے لوگ پاکستان آنے کو ترس رہے ہیں۔ یہاں پر صبح اٹھیں تو درختوں کے ساتھ ڈالر لگے ہوتے ہیں، سونے کی ڈلیاں لٹک رہی ہوتی ہیں، گلاب کی جگہ مستقبل کھل رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا نوجوان مایوس ہے۔ ایون لیگل امیگرینٹس کی لسٹ میں پوری دنیا میں پچھلے سال پاکستان پہلے نمبر پر رہا۔ جس تعداد میں لوگ پاکستان سے یہ ڈنکی لگا رہے ہیں، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر ویزوں کے، سمگل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی جان داؤ پر لگا کر، آپ سوچئے کہ وہ کتنے مایوس ہوں گے اس ملک سے، اس ملک کے مستقبل سے، کہ وہ یہاں جینے سے سمندر میں مرنا اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جب تک کسی کو آگے جو زندگی دکھائی دے رہی ہے وہ موت سے بدتر نہ دکھائی دے، تب تک وہ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ماں باپ اپنے جگر گوشوں کو موت کے منہ میں کیسے دھکیل سکتے ہیں جب تک کہ انہیں یہ یقین نہ ہو کہ جو زندگی وہ یہاں گزار رہے ہیں وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے، میری گزارش ہے FIA کے حکام سے، میری گزارش ہے انٹیریئر منسٹر صاحب سے کہ پلیز ان چیزوں کا نوٹس لیجئے۔ یہ ملک ڈوب رہا ہے، اس کی جو اگلی نسل ہے وہ بہت مایوس ہے اس ملک سے، اس کے مستقبل سے۔ خدا را اس ملک کو معیشت کی درست راہ پر گامزن کیجئے۔ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا۔ ہم کتنے اور بچے مروائیں گے، کتنی قربانیاں دیں گے؟ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، فیض صاحب کا مصرع یاد آتا ہے۔ خدا را میری درخواست ہے کہ اس کا نوٹس لیجئے، موت کا یہ کھیل بند کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔